بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلمان اظہری کی اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے. سلمان اظہری اس ویڈیو کے اندر ایک قصہ سنا رہے ہیں جو کہ بالکل غیر مستند قصہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ قصہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے. بہت سے مقررین واعظین اس کو بیان کیا کرتے ہیں، اور اس طرح کے حضرات جو ہے چونکہ عوام میں بڑی شہرت ہوتی ہے ان لوگوں کی، اب یہ بیان کر دیتے ہیں، پھر لوگ یہاں سے سنتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جو مقررین ہوتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی واقعہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس سے متعلق تحقیق کر لیا کریں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی اگر تحقیق کر لیں تو ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی بھی محنت کر لیں تو بہت بڑا جو فتنہ جو ہے امت کے درمیان میں پھیلتا ہے اس سے لوگ بچ سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کرتے نہیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن کے سن کے مزہ آتا ہے لوگوں کو، اس طرح کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے. ایک صحابی کا مسئلہ تھا. ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے. صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں. حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی. بہرحال یہ مشہور قصہ ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد جلدی اپنے گھر چلے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی محفل میں شرکت نہیں کرتے تھے. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو دجانہ پتہ نہیں کس حال میں ہے کہ جلدی چلا جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو تم جلدی کیوں چلے جاتے ہو، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمسائے میرے پڑوسی کے گھر میں ایک درخت ہے جس پر پھل لگے ہوئے ہیں، مگر اس کی کچھ شاخیں میرے گھر پر آتی ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو شاخوں سے پھل میرے گھر میں گر جاتے ہیں. میں فجر کی نماز پڑھ کر جلدی آتا ہوں تاکہ ان پھلوں کو اٹھا کر اس آدمی کے گھر واپس ڈال دوں. ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جاگ جائیں اور بلا اجازت دوسرے کے پھل کھانے کے گناہ میں ملوث ہو جائیں. تو یہ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے بارے میں اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ اس کی سند کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. بعض عربی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل تو ہوا ہے، لیکن اس کی سند کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. تو جب سند کا اتا پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کیسے اس واقعے کو منسوب کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے. عرب علماء سے بھی معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس قصے کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نزہۃ المجالس اور منتخب النفائس کے اندر جو اس طرح کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بھی جو مصدر ہے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ قصہ خود بتا رہا ہے کہ قصہ جو ہے گھڑا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو من گھڑت واقعات ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا نام لے کر کس طرح سے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف انہی باتوں کو بیان کرنے کی اجازت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. یوں ہی کسی نے کوئی قصہ بیان کر دیا ہے، کسی کتاب کے اندر آ گیا ہے، وہاں نبی کا ذکر بھی ہو رہا ہے، آپ اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. البتہ ایک قصہ جو ہے اسی طرح کا کتابوں میں نقل ہوا ہے. مسند احمد کے اندر ایک واقعہ اس طرح کا نقل ہوا ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ معتبر واقعہ ہے. یہ قصہ اس طرح سے ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کا ایک باغ ہے، میں وہاں اپنی دیوار قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہ جگہ دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کھڑی کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ آدمی سے کہہ دیا کہ جنت میں ایک درخت کے بدلے تم اسے یہ جگہ دے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت ابو الدحداء کا یہ واقعہ ہے، تو اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اپنا باغ میرے باغ کے عوض فروخت کر دو. اس نے بیچ دیا. وہ اسے خریدنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے وہ باغ اپنے باغ کے بدلے خرید لیا ہے، آپ یہ اس شخص کو دے دیجئے کہ میں نے یہ باغ آپ کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کئی مرتبہ فرمایا کہ ابو الدحداء کے لیے جنت میں کتنے بہترین گچھے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ اے ام دحداء، اس باغ سے نکل چلو کہ میں نے اسے جنت کے باغ کے عوض فروخت کر دیا ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ کامیاب تجارت کی. بہرحال یہ تو واقعہ موجود ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی سند کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.